مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی. ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں. کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا. مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگے لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے. یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے. نہ گانا سنتے ہو، نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو. جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج ہم ایک بار پھر قاری حنیف ملتانی کا بڑا ہی شاندار بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش اس بیان کو ایک بار مکمل ضرور سنیں، اور اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. چلو سنتے ہیں اس بیان کو. مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں. دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا. کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا. اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے. جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتا چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو. کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نہیں لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچو بچار والی بات نہیں. سارے تیری فوج میں، تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا. کچھ نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو. ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے. اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے. اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا. ہائے، کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا. چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا. اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے. اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم
ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ او لوگوں، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی، ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں، کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگے لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں، اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی۔ سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی۔ اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے۔ پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاکی لگی ہوئی تھی۔ بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پونجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے۔ اسی کو مجذوب الالام کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے
کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں۔ بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے۔ آئیے چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں لوگ، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بہت بڑی عظمت والی چیز ہے جس کو اپنے گھر کا طواف نصیب کرتے ہر ایک کو نہیں ملتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس نے میرے گھر کا طواف کیا میں سمجھتا ہوں میرے چاروں طرف چکر لگایا۔ سبحان اللہ۔ طواف ہو رہا تھا، ایک شہزادہ بھی طواف کر رہا تھا، اس کی چادر نیچے لٹک رہی تھی، وہ جو احرام کی چادر تھی وہ لٹکی ہوئی تھی، تو کسی کا پیر آ گیا اس کی چادر پہ، اس کی گردن میں جھٹکا لگ گیا۔ کسی دوسرے طواف کرنے والے کا پیر آ گیا۔ طواف بڑی عجیب شے ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا، ایک عورت کی پیروں کی پازیب کی چھنکار آئی پیروں کے زیور کی، طواف کرتا کرتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رکن یمانی کے پاس سے بیت اللہ سے ایک ہاتھ نکلا اور زور سے منہ پہ تھپڑ مارا، طواف میرا کرتے ہو دیدار غیر کا کرتے ہو، آنکھ نکل کے وہ جا کے پڑی۔ طواف میرا کرتے ہو اور زیارت غیر کی کرتے ہو، آنکھ نکال دی، تھپڑ لگا۔ تو شہزادے کی چادر پہ جب کسی کا اچانک پیر آ گیا تو جھٹکا لگا اس کی گردن میں۔ اس نے جو مڑ کے دیکھا تو غریب آدمی نظر آیا، بدوی، ایک دیہاتی، مارا زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ شہزادے نے، اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ کہ تم نے میری چادر دبا دی، میری گردن میں جھٹکا لگ گیا، تم نے چادر دبائی میری۔ طواف ختم کر کے وہ دیہاتی جو تھا، نوجوان بچارا غریب آدمی، اس نے جا کے فاروق اعظم کے یہاں فریاد کر دی کہ فلاں شہزادے نے تھپڑ مارا اور چادر پہ میرے پیر آ گیا تھا، غیر ارادی طور پر میں نے جان کے نہیں اس کی چادر پہ پاؤں رکھا، مجھے کیا فائدہ تھا، لیکن اس نے تھپڑ مارا، میرے دانت نکل گئے۔ وہ تو فاروق اعظم کا زمانہ تھا، کہ آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ اچھا بھائی کمیٹی بنائیں گے ایسی بھی جو تھپڑ مارنے والوں کو پوچھا کرے گی کہ تم نے تھپڑ کیوں مارا۔ بس وہ سب کمیٹی بنتی ہے، پھر آگے چلتی ہے، کام پورا نہیں ہوتا، وہ کمیٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی کمیٹی ہے، پتہ ہی نہیں کس نے تجھے سبق دیا۔ سڑک بنانے کی کمیٹی، قانون بنانے کی کمیٹی، تمام غیر ملکوں میں آنے جانے کے انتظامات کی کمیٹی، حج کمیٹی، فلانی چیز کی کمیٹی، ایک لفظ یاد ہو گیا، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم شہزادے کو طلب کر لیا اور فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم نے اس نوجوان کو بیت اللہ کے قریب تھپڑ مارا، تماچا مارا اس کے منہ پہ، لگا اس نے جب یہ بات سنی، وہ شہزادہ جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا، کہنے لگا فاروق اعظم شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میں کوئی دیہاتی ہوں، کوئی عام آدمی ہوں جو فوراً آپ بدلہ دلوا رہے۔ نے کہا میں تو شہزادہ ہوں، نے کہا ہاں ٹھیک ہے شہزادہ ہے، کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، کہ ٹھیک ہے تو اتنا ہی بڑا آدمی ہے،
میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں کہ ہاں تو جبلہ ابن اوہم ہے، مگر یہاں کھڑا ہو جا، یہ تجھے تھپڑ مارے گا۔ انہوں نے کہا کمال ہے، میں اتنا بڑا آدمی اور یہ 2 ٹکے کا آدمی مجھے تھپڑ مارے گا کہ ہاں مارے گا؟ تمہارے یہاں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا یہاں سب ایک ہے، جس نے کلمہ پڑھا سب ایک ہو جاتے ہیں۔ کل ایک آدمی 4 مہینے افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ گزار کے آیا، دوست آدمی ہے، جہاں اس نے اور باتیں بتائی وہاں ایک یہ بات بتائی کہ ایک محاذ پہ ایک روسی کو پکڑ لیا، روسی بدماش کو پکڑ لیا، وہ جو آئے ہوئے ہیں نا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا۔ تو 2-4 دن کے بعد اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے کفر میں یا اپنے معاملات مذہب میں اور ہمارے اسلام میں کچھ فرق پایا؟ ایک بات اس نے بتائی، وہ میں نقل کر دیتا ہوں، شاید آپ کو بھی پسند آئے۔ جتنے کو وہ مسلمان بنا اتنے کی بات اسے محسوس ہوئی، کہنے لگا میں اپنے منہ میں بڑا ٹوتھ پیسٹ مارتا تھا، بڑا برش مارتا تھا، بڑی منجن مارتا تھا اور میرے منہ کی بدبو نہیں جاتی تھی، جب سے میں نے تمہارا کلمہ پڑھا میرے منہ کی بو ختم ہو گئی۔ بالکل میرے منہ میں سے بدبو نہیں آتی، ورنہ میں خود تنگ تھا۔ اندازہ لگاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے اگر ایک روسی کافر کے منہ کی بدبو ختم ہو سکتی ہے تو کیا میرے تیرے جہنم کے سلگے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے جہنم کے انگارے نہیں بجھ جائیں گے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہاں بدلہ دینا پڑے گا، یہاں کوئی چھوٹے بڑے کی بات نہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے گھبرایا، اور اس بات سے وہ گھبرایا کہ یہاں اتنا عدل، اتنا انصاف، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، سب کے لیے ایک قانون اور ایک مساوی حقوق اور سب کے لیے ایک سا درجہ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ مرتد تو ہو گیا، کافر دوبارہ ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس بات کو پسند نہ کیا کہ شہزادہ بادشاہ کا بیٹا ایک دیہاتی کے ہاتھ سے تھپڑ کھائے اور بدلہ دے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان بادشاہ کے سامنے، مسلمان عدالت کے سامنے تمام چھوٹے بڑے امیر غریب ایک ہیں، یہاں کسی کی چھوٹے بڑے کی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ عہد فاروقی نے اس قسم کی مثالیں قائم کی، اس قسم کی مثالیں قائم کی، جنگ میں جہاد میں رشتہ دار سامنے آ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سگا ماموں ہے اور اس کو نیچے ڈال رکھا ہے اور پیر کے نیچے پیر دبایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں پیر پکڑ کے اپنے ماموں کو بیچ سے پھاڑ رہے ہیں۔ فاروق اعظم بیچ سے چیر رہے ہیں تو نگاہ پڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا عمر یہ تو تیرا ماموں ہے۔ عرض کی آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ سب مامے نانے تھے، اور جب آپ سے جڑ گئی اب تو یہی دین ہے، یہی دنیا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا ہے۔ وہ اپنا رشتہ دار ہی نہیں جو تیرے دروازے کی غلامی نہیں کرتا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جنت کے وارث بنائے پھرتے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کو ذوق شوق سے ہمارے یہاں نہیں رواج۔ میں تو دیکھتا نہیں کہ کوئی عورت دن میں منہ بناتی ہو کہ آج ہمارے گھر میں کسی نے تلاوت نہیں کی، ہمارے گھر میں آج لعنت برسی ہوگی رحمت کے بجائے۔ پورے سال میں اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو عورت کو افسوس نہیں، مرد کو افسوس نہیں، بڈھی مائی نہیں افسوس کرتی، کوئی چھوکری افسوس نہیں کرتی کہ ہمارے پورے گھر میں قرآن پڑھنے والا ایک بھی نہیں۔
अल्लाह। اور یہ آج نہیں پڑھا گیا، کیوں نہیں پڑھا گیا؟ نماز کی طرف سے کوئی افسوس نہیں کرتا، ظلم و زیادتی کر کے گھروں میں کتنا ہی لا کے دے دو، کوئی یوں کہنے کو تیار نہیں کہ تمہیں یہ ملا کیسے ہے، تم نے یہ حاصل کیسے کیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد میرا یہ تھا، بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، مگر وہ بھی نماز ہونا، نہ ہم نماز دی سے پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، اور ان سب کی روح اور جڑ جو ہے وہ ہے انصاف مہیا کرنا، قتل کے بدلے قتل ہو، چور کا ہاتھ کٹے، شرابی کو کوڑے لگیں۔ ہم تو اخبار میں سن لیتے ہیں کہ فلاں جگہ شراب کی بھٹی پکڑی گئی، فلاں جگہ شراب پیتے ہوئے پکڑ لیے، مگر یہ قانون نے آج تک سنا ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے کوڑے لگے۔ زنا کی سزا ملی، شراب کی سزا ملی، چور کو فلاں سزا ملی، وہ ہم نہیں سن پاتے۔ اندر ہی اندر افسر لوگ جو گھپلا مچاتے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم مخالف بنتا ہے۔ قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا بڑے بڑے لوگ جب ہیرا پھیری کیا کرتے تھے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کام کے خلاف فیصلے کیے، تمام خلاف اس کی عدالتیں قائم کی، پرواہ نہ کی، سوچا تک نہیں۔ کہیں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ میرے قرآن کے خلاف بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مطلب منشا یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے اپنا دامن صاف کرتے ہیں تو دوسری طرف سے گندگی آلود رہ جاتا ہے۔ اگر مرتے وقت یہ حال ہوا تو ناکام ہو کر کے مرے۔ صحابہ کرام نے ان تمام گتھیوں کو پہلے سلجھایا اور اپنی زندگی کو ایسے بنایا کہ مرتے وقت صحابہ کرام کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حقوق العباد کے بارے میں بھی، حقوق اللہ کے بارے میں بھی کوئی چیز ان کو پیچھے نہ رکھ سکی۔ اسی دولت کی، اسی مال کی تختیاں بنا کر جہنم میں گرم کر کر کے پیٹھ پہ، پسلیوں پہ، پیشانیوں پہ داغ دیا جائے گا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی سبقت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے۔ ان کے زمانے میں دلی شہر میں کوئی امیر آدمی تھا بڑا کنجوس، اولاد کو بھی خرچنے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ دنیا میں لوگ اصل میں رہی دو قسم کے گئے، یا کنجوس یا پھر فضول خرچ۔ درمیانہ روی لوگوں نے چھوڑ دی کہ نہ کنجوسی ہو اور نہ اتنا اڑاؤ کہ کل کو گاڑی کے نیچے لین پہ سر رکھنا پڑے۔ کئی لوگ مر جاتے ہیں کہ دینا ہے کہاں سے دیں، چلو میاں سر اڑا دو اپنا خیر چل رہا ہے، کیا اتنا خرچ کرتے ہو؟ تو اگر شاہ صاحب کے زمانے میں آدمی تھا، کنجوس تھا، بیٹے کو خرچنے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ آخر مرتے تو لوگ اس زمانے میں بھی تھے، فانی ہے جان سارا، موت آ گئی۔ بیٹے نے غصے میں آ کر وہ جو اشرفیوں کا تھیلا تھا ابا کے ساتھ قبر میں رکھ دیا۔ میرا زندگی میں تم نے ہم کو خرچنے کے لیے نہیں دیا، دفع ہو جاؤ، اپنی دولت ساتھ لے جاؤ، اب ہم بھی تمہاری دولت کو نہیں لیتے، ساتھ ہی لے جاؤ۔ چڑ گیا بیچارہ بیٹا، وہ تھیلا بھر کے اشرفیوں کا قبر میں ساتھ رکھ دیا۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کئی دنوں کے بعد بیٹا اور زیادہ تنگ ہو گیا، غریب حالت تھی۔ ایک دن رات کو لیٹے لیٹے دل میں خیال آیا کہ باپ نے تو دیا ہی نہیں خرچ کرنے کے لیے، تو نے کون سی عقل مندی کی ہے جو تھیلا بھر کے وہاں رکھ دیا؟
اب تو کام آ جاتا نا، اب تو خرچ کر لیتا، خام خام قبر میں رکھا ہے تو خود ہی دل میں آیا کہ قبر میں سے کون سا کوئی نکال کے لے گیا، اب نکال لا، تو خود ہی پروگرام بنایا، رات کا وقت تھا، کسی اٹھائی اور جا کے قبر کھود لی ابا کی۔ جب لحد کھولی تو لکھا ہے کہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے رکھ کے آیا تھا، مگر جب جا کے دیکھا روشنی کی، اندر ٹارچ جلائی یا کسی چیز سے روشنی کی، دیکھتا کیا ہے کہ وہ تمام اشرفیاں پیر سے لے کر سر تک سارے بدن پہ ستاروں کی طرح ٹکی ہوئی ہے۔ ایک 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 کر کے تمام آنکھوں پہ، ناک پہ، زبان پہ، ہاتھ پہ، سینے پہ، چھاتی پہ، سارے بدن پہ ایک ایک کر کے لگی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اشرفی اتارنے کے لیے یہ 2 انگلیاں لگائی، کہتا بس اتنی آگ لگی، بڑی مشکل سے قبر پوری کی، چھوڑ کے آ گیا۔ ساری رات دہی میں انگلیوں کو ڈبویا، دواؤں میں رکھا، مگر چین نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، بڑے دم درود کرائے، بڑی دوائیں کی، اب بتاؤں شرم کے مارے کسی کو نہ ابا کا یہ حال ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت میری انگلیوں میں کوئی پھنسی نکلتی ہے یا کوئی پھوڑا نکلتا ہے، پتہ نہیں، بڑی ساڑ ہے، بڑا درد ہے، آگ لگی ہوئی ہے، چین نہیں پڑتی۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادھر کر میں دم کرتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم کیا، فرمایا اب بھی ہے؟ کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے۔ پھر شاہ صاحب نے پڑھا اور پھر دم کیا، پھر پوچھا کہ اب بتا، کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے۔ شاہ صاحب نے پھر تیسری مرتبہ پڑھا اور بڑے عاجزی سے پڑھا، بڑی توجہ سے پڑھا اور پھر دم کیا، پھر پوچھا اب بتا، کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے۔ شاہ صاحب فرمانے لگے جھوٹ بولتے ہو، تھوڑا پھنسی نہیں، جہنم کی آگ ہے۔ تھوڑے پھنسی کا درد نہیں ہے، آج جہنم کی آگ ہے، نہیں بجھے گی۔ اب وہ رونے لگا، شاہ صاحب کے سامنے کھل گیا، کہنے لگا حضرت ایسے ایسے ہوا، واقعی جہنم کی آگ ہے۔ تو یوں فرمایا اللہ اکبر، یوں فرمایا ساری دنیا میں پھر لے، یہ آگ بجھنے والی نہیں، سمندر کے پانی سے نہ بجھے گی، دریا کے پانی سے نہیں بجھے گی، نہروں ندیوں نالوں کے پانی سے نہیں بجھے گی، کنووں کے پانی سے نہیں بجھے گی، دواؤں سے نہیں بجھے گی، کسی چیز سے نہیں بجھے گی۔ اگر شاہ صاحب فرمانے لگے جا مسجد میں چلا جا، وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اس کے بعد اللہ کی حضور میں بیٹھ کے رو لے، اور جو آنکھوں سے آنسو نکلے وہ یہاں مل لینا، آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ چنانچہ مرتا کیا نہیں کرتا، مسجد میں گیا، نماز پڑھی اور بڑی توجہ سے رویا، بڑی توجہ سے رویا، جو آنسو نکلے وہ انگلیوں پہ مل لیے۔ شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے کہنے لگا اللہ کے ولی تیری بات سچی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے میری بات نہیں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا کرو، جہنم کی آگ کو آنسو بجھا سکتے ہیں۔ اور آج ہمیں وہ رونا ہی نہیں آتا، کھا لیں گے، پی لیں گے، پہن لیں گے، نہا لیں گے، دوڑ دھوپ کر لیں گے، لیٹ لگا لیں گے، بکواس کر لیں گے، لیکن رونا اٹھ گیا۔ وہ رونے والے لوگ چلے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے روئے، اللہ کے خوف سے اتنے روئے، آنکھیں کھو دی، نابینا ہو گئے رو رو کر۔ ڈاکٹروں حکیموں نے کہا ہم آنکھیں ٹھیک کر دیں گے مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ابن عباس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں جو مجھے اللہ کی سجدے سے ایک دفعہ بھی روکے۔
ٹھکرے کھانا منظور ہے، سجدے سے میں نہیں رک سکتا، دھکے کھانا منظور ہے، ٹکرے منظور ہیں، پر میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ ایک سجدہ بھی اللہ کے دربار میں نہ کروں۔ اب جنہیں قدر تھی انہی کی بات ہے نا، ہماری بات ہو رہی ہے یہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس لیے ہمیں قرآن کریم میں یہ واقعہ سالبہ والا سنایا کہ ہم بھی تو ہیں، پہلے دعا مانگتے ہیں یا اللہ بس یہ قرض میرے سر سے اتر جائے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اے میرے کریم، اے میرے مہربان، اے بندہ نواز، اے زمین و آسمان کے مالک، میرا یہ قرضہ اتار دے۔ چلو جی اللہ نے قرضہ اتار دیا، پھر مانگتا ہے غفور الرحیم، کم سے کم کچھ کفن کاٹی تو میرے پاس ہو، اگر کفن بھی کہیں اور سے پڑا تو میری اولاد کو میلہ ملے گا، کچھ دے مجھے بھی۔ پھر اللہ پاک کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، پھر ہزاروں کی دعا مانگتا ہے، ہزاروں مل گئے پھر لاکھوں کی مانگتا ہے، لاکھوں مل گئے کروڑوں کی مانگتا ہے، کروڑ مل گئے تو اربوں کی مانگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر آ جاتی ہے، یہ کسی نے نہیں کہا یا اللہ کافی ہے اب کسی اور کو دے دے۔ یوں کوئی نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے کافی ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کی بچوں پہ روٹی نہیں ہوگی تو اس پر کریمی کر دے۔ اب یہی وجہ ہے کہ آج ہم تمام نظام میں پیچھے پیچھے ہیں، بندوں پہ تو کیا صدقہ کریں گے، لگے ہاتھوں بات عرض کر رہا ہوں، تم تو اپنی مارو گے نا، میں نے اپنی مارنی ہے، جو میری سمجھ میں آئے گی میں تو وہی کہوں گا۔ کراڑ ہندو بنیا جس کا خدا پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، قرآن پہ ایمان نہیں، پتھروں کا پجاری، بڑا پیپل کا پجاری، درختوں کا پجاری، پانی کا پجاری، سورج کا پجاری، اس کی یہ کوشش ہے کہ میں کچھ نہ کچھ خیرات ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی کھلایا کروں۔ ارے ہندو کیڑیوں کے، چیونٹیوں کے، قبیلیوں کے سراغ تلاش کرتے پھرتے ہیں، سوچی پھینک کے آتے ہیں، اللہ کی مخلوق کھائے گی، ہوا میں اڑنے والے پرندے کھائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے، راہوں میں پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں، گاڑیوں میں پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ارے ہندو کا تو اتنا بڑا یقین ہے کہ مخلوق پہ کرم کر تو اللہ میاں کرم کرے گا، کبھی تیرا بھی یہ ایمان بنا؟ ابھی گرمی آ رہی ہے، سندھ میں ہندو بڑیے ہیں ابھی دیر کی، میر پور مٹھیلو، گھوٹ کی، ان اسٹیشنوں پہ جا کر کے دیکھو، بڑیوں کے نوجوان لڑکے بالٹی لے کر پانی پلاتے پھر رہے ہیں، پانی پینے والے مسلے اور پلانے والے ہندو۔ ایک تم ہو اسٹیشن سے نلکے اکھڑوا دیتے ہیں بوتلیں بیچنے کے لیے۔ اڈے پہ اگر کوئی عورت کا بچہ رو رہا ہو، بھائی جی پانی مل جائے گا، بوتل لے لے بوتل، اندازہ لگا، اڈے سمر بن گئے سارے۔ نہ تم بتاؤ ایمانداری سے مسجد میں بیٹھو، میری بات پر ہاں نہ کرو، خود سوچو کہ ہم جو سال بھر میں کماتے ہیں کتنا ہم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کتنا پیسہ ہماری اولاد رگڑتی ہے، کتنا پیسے کو ہماری بیگم آگ لگاتی ہے، کتنے پیسے کو سال میں ہم کھاتے پیتے پیشاب کرتے اور ہگتے ہیں، اور کتنا اس مالک کے نام پر ہم غریبوں، محتاجوں، کیڑی مکوڑے، پکھی، پیاسے، منہ کے پیاسوں کے پانی ہم پلا کر کتنی دعائیں لیتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سبقت رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا حضرت کسی سے اگر دعا کرانی ہو، کسی سے اگر دعا لینی ہو کیا طریقہ ہے؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم لوگ تھے بھائی، بڑے اللہ والے تھے، یوں فرمایا گرمی میں دعا لینی بڑی آسان ہے۔ فرمایا کیسے؟ پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ پیاسا آدمی ہو نا، بس پانی ٹھنڈا پلا دو، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے لیے دعا کر، اکڑیاں بول اٹھیں گی، خدا تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے رنگ لا دے، اللہ تجھے اور دے، بغیر کہے، بغیر مطالبے کے، بغیر کسی وجہ کے خود بخود پیاسے کی اکڑیاں بول پڑتی ہیں ٹھنڈا پانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس مسلمانوں اور انسانوں کے اندر رابطہ قائم رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا قانون نازل فرمایا تاکہ غریب لوگ، محتاج لوگ، یتیم بیوہ لوگ جو ہیں وہ تمام کے تمام تمہارے ساتھ جڑے رہیں، وہ لے کر کے جڑ جائیں، تم دے کر کے جڑ جاؤ، وہ تمہارا احسان اپنے اوپر سمجھے، تم ان کا احسان کہ اگر یہ غریب نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے۔ بڑے بڑے بے پرواہ لوگ بھی ہم نے دیکھے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ کو کوئی پیغمبر اور بھیجنا ہوتا تو میرے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بن کر آتے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اہل اسلام نے، مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا۔ خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے۔ ملتان کے مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ۔ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ۔ کس شان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جار زاری کر کے مانگا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی۔ بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو، تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو، تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو۔ کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا۔ مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے، میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں، پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی۔ آخری وقت کس حال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی اچھا بیان تھا، بہت ہی پیارا بیان تھا۔ دوستو بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔